الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 7 سے آج ہمارا یہ اس نو تعمیر شدہ مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلا درس قرآن ہے. اس خوشگوار ماحول میں باہر کا موسم بھی بڑا پیارا، اندر کا موسم بھی بڑا پیارا. اللہ ہمارے دلوں میں بھی رمضان کی بہاریں نصیب فرمائے. یہ جو آیات مبارکہ اللہ پاک نے ان میں ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت انعام ذکر کیا ہے. ویسے تو اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہر وقت کروڑوں رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں، لیکن ایمان کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ نعمت بھی عطا کی ہے. اور وہ نعمت کیا ہے کہ اللہ کے خاص فرشتے، وہ خاص فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، کتنا ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے، وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں. ہر وقت انہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے. اللہ پاک ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں کے لیے دعا کرو. کتنی بڑی نعمت ہے. رات ہم حدیث پڑھ رہے تھے فضائل اعمال میں، تعلیم میں. اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ پاک اپنے ان فرشتوں کو جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اللہ پاک ان سے بھی کہتے ہیں اپنا کام چھوڑ دو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے اوپر. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیات میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 8 ہو جائے گی. 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں جب مخصوص حالات ہوتے ہیں تو پھر پروٹوکول بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو قیامت کا دن ہوگا تو اس میں اللہ رب العالمین کی قہری تجلیات بھی بڑھ جائے گی، تو اللہ کے عرش کے اوپر جو بوجھ پڑے گا اس کو اٹھانے کے لیے بھی فرشتوں کی تعداد دگنی کر دی جائے گی. فرمایا یہ جو فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے عرش اٹھایا ہوا، اور دوسرا یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایک تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، اللہ تو پاک ہے. اور دوسرا یوں کہتے ہیں کہ اللہ ساری کی ساری خوبیاں تیرے اندر موجود ہیں.
یعنی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں کہ اللہ واقعہ ہی ایسا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا ایمان و یقین نصیب فرمائے۔ اور اگلا کام جو کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان ایمان والوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ کتنی بڑی نعمت تیری کہ تو نے ہمیں انعام دے دیا، ایمان دے دیا۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو اتنے مقرب فرشتے ہمارے لیے کہاں دعا کریں گے؟ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے دوستو۔ آج بعض اوقات انسان مسلمانوں کے اندر یقیناً کمیاں کوتاہیاں خرابیاں ہیں، لیکن ہمیں ایمان والوں کی کمیاں نہیں تلاش کرنی چاہیے، ان کی خوبیاں تلاش کرنی چاہیے۔ ہمیں بعض اوقات کافر اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، جی یہ کافر ان سے تو اچھے ہیں، فلاں اچھا ہے۔ یاد رکھیں ساری دنیا کے کافر مل کر بھی ایک ایمان والے سے زیادہ مقام نہیں رکھتے اللہ کے نزدیک، چاہے کتنا ہی بڑا وہ گناہگار اور مجرم ہو۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں نصیب کر دیا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اور پھر اس ایمان کی بدولت حاملین عرش فرشتے، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے، وہ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، تسبیح بھی کرو، تحمید بھی کرو، ایمان بھی رکھو، اور میرے مومن بندوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اچھے بندے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سیکٹری اپنے مشیر ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ کبھی مجھے غصہ آئے بھی تو مجھے ٹھنڈا کرنا ہے۔ تم نے کہا نا کہ جی نہیں چودھری صاحب چھٹو جی کوئی بات نہیں، بڑے آدمی میں چھٹو جی معاف کر دیں۔ کچھ ہوتے سنگ دل قسم کے، انہوں نے مشیر ایسے رکھے ہوتے ہیں جب مجھے غصہ ہے تم نے اور تیلی لگانی ہے، میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے اپنے عرش کو اٹھائے ہوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اول تو میں ہی بڑا رحیم ہوں، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی غصہ ناراضگی ہو تو تم کہا کرو کہ یا اللہ ان کو معاف کر دو، اللہ ان کو معاف کر دو۔ تو وہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان ایمان والوں کو معاف کر دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے پروردگار تیری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اپنے عرش پہ یہ جملہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، عرش پہ اللہ نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت زیادہ ہے میرا غصہ تھوڑا ہے، میرا غصہ مغلوب ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ نے بخشش کے دیکھو نا کیسے بہانے بنائے، رمضان المبارک ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے اس بخشش کا کوئی چھینٹا ہمارے اوپر بھی پڑ جائے، اس لیے ہر مومن قیمتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ رمضان المبارک میں نمازی آئے تو وہ ان نمازیوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے لگ گئے، لو جی انہیں آ گئے جی چند دن دے نماز، پر اللہ کو کیا پتا ایک حاضری پسند آ جائے تو تیری ساری زندگی کی نمازیں اس جملے کی وجہ سے کہ تو نے دوسرے کو حقیر سمجھا وہ بیکار چلی جائے، اور اس کی ایک حاضری جو سمجھ رہا ہے یار میں تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں آیا نہیں، چلو آج آ گیا ہوں، اللہ کو وہی پسند آ جائے گا، اسی پہ نجات کا فیصلہ کر۔ بڑی رحمتیں اس کی، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یقین کرو، یوں کہا کرو اے ہمارے پروردگار تیری رحمت ہر چیز پہ وسیع، حاوی ہر چیز پہ، اور تیرا علم بھی ہر چیز پہ حاوی۔ وہ فرشتے بھی یوں ہی کہتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کر دے۔ توبہ کا کیا مطلب؟
جو صرف دل کے اندر ہی یہ بات آ جائے یار میں بڑا گناہگار، بس اتنی بات آ جائے، زبان پہ نہیں، ایک ہے ہماری زبانوں پہ بول ہے جی اسی بڑے گناہگار ہیں جی، ان ادھر پتہ کتنا لگتا ہے؟ کوئی بندہ کہے نہیں میں بڑا گناہگار ہے، اگوں تو یہ کہہ کے دیکھو ہاں ہاں واقعی تو ایتا، پھر دیکھو کتنا تیلی لگتی، جب دل دی گل ہوئی تو کہے گا کہ ٹھیک ہے میں آئیں جا گناہگار، اور اگر صرف زبان سے بات ہوئی تو بڑا ہے صوفی، اس سے ہونے لگ جائے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ صرف زبان کی بات ہے، دل کے اندر نہیں۔ تو دل سے یہ سمجھے کہ میں بڑا گناہگار، اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہ کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو کہنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں بڑا گناہگار ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو جب یہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو حاملین عرش فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، یہ توبہ کرتا ہے اللہ انہیں معاف کر دے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت۔ اور فرمایا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور فرمایا کہ وہ پیروی کرتے ہیں تیرے راستے کی، یا اللہ تیرے راستے پر چل رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، تیرے راستے پہ چلنا بھی چاہ رہے ہیں، تو وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر فرمایا وہ کیا کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ ان کو جنات میں داخل کر دے، باغوں میں داخل کر دے، ایسے باغ عدن جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ بھی کر رکھا ہے، ایمان کی بدولت اللہ نے ہم سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، وہ باغات اللہ ان کو دے دے، اور صرف ان کو نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ جو نیک لوگ ہیں ان کے باپ دادے، ان کی بیویاں، بیویوں کے خامد، اور اے اللہ ان کی نسلیں، سب کو اللہ جنت میں اکٹھا کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض بندے خود تو نیک ہوں گے، ان کے ماں باپ اتنے نیک نہیں، اب وہ ماں باپ نچلے درجے میں ہوں گے، بیٹے اوپر والے درجے میں ہوں گے، یا بعض دفعہ ایسا ہوگا ماں باپ نیک ہے اولاد اتنی نیک نہیں، ماں باپ اوپر کے درجے میں اولاد نیچے کے درجے میں، اب وہاں اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم تو اپنے اکٹھا رہنا چاہتے تھے، دنیا میں ہم اکٹھے تھے یہاں الگ الگ ہو گئے، اللہ پاک اب یہ تو کرے گا نہیں کہ اوپر والے کو نیچے لے آئے، یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے، اللہ اپنی رحمت سے نیچے کے درجے والوں کو اوپر کی جنت میں پہنچا دے۔ اس لیے ماں باپ میں سے، اولاد میں سے، خامد بیوی میں سے کوئی ایک بھی نیک ہو جائے تو ایمان والے کو اس کی نیکی کا فائدہ ضرور ہوگا۔ فرشتے بھی کہیں گے یا اللہ ان کو اکٹھا کر دے، یا اللہ ان کو ایک ہی جنت میں اکٹھا کر دے، انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے، کر سکتا ہے، تیرے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہے۔ وقیہم السیئات، اور اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا۔ جب بندہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے نا، برائی آئے بھی صحیح تو فرشتے بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کو بچا دے، اللہ اس کو گناہوں سے بچا دے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ، اور جس کو تو نے برائیوں سے بچا دیا اس دن فقد رحمتہ، یقیناً تو نے اس پہ رحم کر دیا۔ اس دن جس کو اللہ نے برے حالات سے بچا دیا تو وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے رحمت والا بن گیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا عرش ہوگا، اس کے سوا میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور یہ سایہ اللہ ان لوگوں کو نصیب فرمائیں گے جو مسجد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو مسجد میں آتے جاتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، ان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں نیت کر دو کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں سے محبت رکھیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے، ہر وقت ہمارا دھیان، دل، دماغ مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ جیسے اب دل کرتا ہے نا یار کوئی موقع ایسا ہو کہ ہم بھی کسی بڑے افسر بڑے دفتر میں بیٹھے ہوں، کسی بڑے افسر کے ساتھ ہماری یاری لگ جائے اور ہم بھی موج کے ساتھ بیٹھے ہوں، اس سے بڑا افسر کون ہوگا، اس سے بڑا حاکم کون ہوگا، اللہ سے بڑا حکمران کون ہے جس کا دربار ہر وقت کھلا ہو۔ اس گھر کے ساتھ الفت رکھیں،
اس کو آباد کرے تو اللہ اس دن اس پہ رحم فرما کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ روپیہ، پیسہ، عہدہ، ملک و ملت یہ بڑی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی یہ جس پہ اللہ رحم کر دے، جس کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ بڑی کامیابی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے مولا کریم ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ روزہ رکھنے کو، تراویح پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ مسجدوں کے ساتھ ہمیں